اپنے غریب نواز کے عظیم بارگاہ کے عظیم خادم، ہمارے مخدوم، غریب نواز کے جتنے خادم ہیں جو غریب نواز کے نقش قدم پر ہے وہ سب ہمارے مخدوم ہیں، وہ سب ہمارے مخدوم ہیں۔ اور سبحان اللہ، کیا بات ہے ہمارے مہدی میاں کی کہ غریب نواز کی بارگاہ کی جاروب کشی کا کیا حق ادا کیا ہے۔ جو آپ نے وصیت فرمائی ہے وہ ہم سب اہل سنن کے لیے باعث فخر ہے کہ وہ جنازے میں شریک نہ ہو جو صحابہ اور اہل البیت کا گستاخ ہے۔ یہ کیا بڑی بات ہے، ہم سب اس پر گواہ ہیں اور انشاءاللہ اللہ کے فرشتے بھی گواہ ہیں۔ اور اللہ ہمارے ان بزرگوں کو عمر نو عطا فرمائے، ان بزرگوں کا سایہ اللہ ہم پہ دراز فرمائے۔ چونکہ مجھے کہا گیا کرسی پہ بیٹھنے کے لیے، تو چونکہ حضرت تو علالت کی وجہ سے کرسی پر تھے، مگر بہت سارے خدام زمین پر ہے اور ہم لوگ غریب نواز کے خدام زمین پر بیٹھیں اور ہم کرسی پر کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے، ہندوستان میں قادری ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، رفائی ہو، طبقاتی ہو، دسوقی ہو، مداری ہو، کوئی ہو، سب سے پہلے اگر ہندوستان میں پیدا ہوا ہے تو وہ چشتی ہے۔ اور غریب نواز کے منکر کو سنی کہلانے کا حق ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اگر مدینہ منورہ کا فیض بھی ملے گا تو وہ غریب نواز کی وفاداری کی بنیاد پہ ملے گا، نجف اشرف کا فیضان بھی ملے گا تو وہ غریب نواز کی وفاداری کی بنیاد پر ملے گا، اگر کربلا سے دل کے تار جڑیں گے تو غریب نواز کی وفاداری کی بنیاد پر، اور کوئی بھی سچا قادری اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ میرے خواجہ کی چوکھٹ کا سچا وفادار نہ ہو جائے۔ خواجہ ہند وہ دربار اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہ محفل بڑی خوبصورت ہے اور یہاں میں کوئی خطاب کرنے نہیں آیا، میں تو صرف اپنے غریب نواز کو سبق سنانے کے لیے آیا ہوں۔ بس ان کی نظر مجھ پر پڑ جائے، ان کے نانا کا ذکر ان کی چوکھٹ پر کرنے کے لیے آیا ہوں اور اپنا حال دل سنانے کے لیے آیا ہوں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں کے سامنے، استادوں کے سامنے خطاب نہیں ہوتا تو غریب نواز کے سامنے کس کی اوقات خطاب کرنا؟ یہاں تو ہم صرف سبق سنانے آئے ہیں، غریب نواز مہر لگا دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، دنیا میں بھی بیڑا پار ہے اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہے۔ چونکہ وقت زیادہ ہوا، میں بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، جلدی جلدی چلوں گا۔ آپ نے میلاد کے فضائل پر سید صاحب سے گفتگو سماعت فرمائی، حضرت سے سیرت پر گفتگو سماعت کی۔ میلاد 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 ہے کیا؟ اس لیے کہ ہم سنتے ہیں کہ میلاد مناؤ میلاد مناؤ، تو میلاد ہے کیا؟ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی لکھا ہے، اگر کسی جگہ میلاد پڑھ دی جائے، توجہ فرمائے، اگر کسی جگہ میلاد پڑھ دی جائے، سال بھر انشاءاللہ وہاں چوری نہیں ہو سکتی، وہاں آگ نہیں لگ سکتی، وہاں مصیبت اور بربادی نہیں آ سکتی۔ یعنی ایک دن میلاد پڑھا جائے تو سال بھر تک کہ وہ خطہ امن و امان کا گہوارہ بن جائے۔ ایک مرتبہ طاعون کی وبا پھیلی تھی، بزرگوں سے پوچھا گیا طاعون کی وبا آ گئی ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ بزرگوں نے کہا گھروں میں میلاد پڑھتے رہو، طاعون کو بھگاتے رہو۔ اللہ اکبر، جب تک نبی کا میلاد منایا جاتا رہے گا انشاءاللہ عاشقان مصطفیٰ پر کبھی مصیبت نہیں آ سکتی۔ لیکن یہ میلاد کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آئیے آج میں میلاد پڑھنا چاہتا ہوں، غریب نواز کی چوکھٹ پر ان کے نانا کا میلاد پڑھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ بتاؤں لوگ میلاد کے منکر کیوں ہیں؟ سب سے پہلے یہ بتاؤں لوگ میلاد کے منکر کیوں ہیں؟ اللہ اکبر۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر کسی کا میلاد پڑھا ہی نہیں جا سکتا، ہر کسی کا میلاد پڑھا ہی نہیں جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے میلاد پڑھنے کے لیے ماں کا کردار پڑھنا پڑے گا، میلاد پڑھنے کے لیے باپ کا کردار پڑھنا پڑے گا، میلاد پڑھنے کے لیے دادا دادی کا کردار پڑھنا پڑے گا، میلاد پڑھنے کے لیے پردادا کا کردار پڑھنا پڑے گا، اور پھر میلاد کے لیے ولادت کے وقت کیا ہوا تھا یہ بتانا پڑے گا، کیونکہ میلاد کہتے ہیں ولادت کے بیان کرنے کو، اور کسی کی ولادت بیان نہیں ہو سکتی۔ ارے کوئی کیا بیان کرے گا؟ روتے ہوئے پیدا ہوا، گندگی میں پیدا ہوا، غلاظت میں پیدا ہوا، بولو یہ بیان کرے گا؟ پیدا ہوا تو بے ہوش تھا، پیدا ہوا تو ناک بہ رہی تھی، پیدا ہوا تو گندگی لے کے آیا تھا، بولو کسی کا میلاد بیان
چمکانے والے. اگر میلاد کے معاملے میں نبی کے ماں باپ کا کردار پڑھنا پڑے تو آئیے میں آپ کو بتاؤں, جب لوگ ننگے ہو کر کعبے کا طواف کر رہے تھے, جب لوگوں کا نام عبد الشمس تھا, عبد العزیٰ تھا, عبد منات تھا, اس دور میں میرے نبی کے ابا جان کو دنیا عبداللہ کہہ کر کے پکارتی تھی. نبی کے والد کا کردار پڑھو نا. اور کیسا عبداللہ, سیرت نگاروں نے لکھا ہے اتنے خوبصورت تھے سرکار عبداللہ کہ جب گلی سے گزرتے تھے تو کنواری لڑکیاں انتظار میں کھڑی رہتی تھی, عبداللہ گزریں گے تو ایک جھلک دیکھ لیں گے. سیرت حلبیہ کے حوالے سے لوگوں نے لکھا, کیا کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کی جوانی کو دیکھ کر دور یوسف یاد آ گیا تھا. ہائے ہائے ہائے, یہ اتنے خوبصورت تھے میرے نبی کے ابا جان. میں میلاد پڑھنے لگا ہوں لیکن آپ نے ساتھ دیا تو میلاد پڑھوں گا, لیکن حضور کے ابا جان, اللہ اکبر اللہ اکبر, کہتے دور یوسف واپس آ گیا تھا, اتنے خوبصورت تھے میرے نبی کے ابا جان. آپ کو بتاؤں, لوگوں کو ان کو بھی کافر کہنے کا شوق ہے, لوگوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا. کیا یہ امت ہے جس نبی نے تمہیں مسلمان بنایا تم نے ان کے ابا کو بھی کافر کہہ دیا؟ ہائے ہائے ہائے, کیا امت نے صلہ دیا ہے. اللہ اکبر. ارے کم سے کم اللہ کے نزدیک تو مسلمان نہیں ہے, کم سے کم لوگوں کے نزدیک مسلمان ہے, تو یہ نبی کا احسان ہے نا. تو نے نبی کے والد محترم کو بھی سنو, یہ بڑے دکھ کی داستان ہے خاندان نبوت کے لیے. نبی کے گھر والوں کو کافر کہا گیا, اندازہ تو فرما, نبی کے والد کو, نبی کی امی جان کو. لیکن ایک بات کہوں, کافر کہنے والوں کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں, توجہ فرمائیں. ارے کسی چور اور اچکے کے گھر میں کبھی ولی پیدا نہیں ہوتا, کسی کافر کے گھر میں سید الانبیاء کیسے پیدا ہو سکتا؟ بتائیں تو صحیح, کسی کافر کے گھر میں سید الانبیاء, بتاؤ کسی کافر کے گھر میں کبھی ولی بھی پیدا ہوا ہے؟ بلکہ ہم سنیوں کا عقیدہ تو یہ ہے, اگر ماں خیر ہو تو بیٹا ولی ہوتا ہے, اور باپ صالح ہو تو بیٹا ولی ہوتا ہے, لیکن بے باپ ابو صالح ہو اور ماں ام الخیر ہو تو پھر بیٹا ولی نہیں, ولیوں کا سردار ہوتا ہے. جب ولیوں کے سردار کے لیے صالح نہیں ابو صالح چاہیے تو نبیوں کے سردار کے لیے کیسا بابا چنا گیا ہو؟ ان کا بابا کیسا ہو؟ اب پتہ چلا سیاست کیا ہے میلاد بند کرنے کے پیچھے. جب نبی کی میلاد پڑھی جائے گی تو نبی کے ابا کا کردار بھی پڑھا جائے گا, اور جب نبی کے والد کا کردار پڑھا جائے گا تو ملا کی 100 سال کی محنتیں سب ضائع ہو جائے. اندازہ تو فرمائے کیا کردار ہے نبی کے ابا جان کا. کہا کہ دور یوسف ہی پلٹ آیا تھا, ایک عورت نے بلایا اور توجہ فرمائے, کہا کہ میرے ساتھ زنا کر لو, میں تمہارے فدیے میں جو 100 اونٹ ذبح ہوئے ہیں میں وہ تمہیں دے دوں گی, قیمت ادا کر دوں گی. 100 اونٹ اس دور کے لاکھوں روپے, 100 اونٹ بھی مل رہے ہیں, خوبصورت عورت کے ساتھ عیاشی کا موقع بھی مل رہا ہے. لیکن میرے نبی کے ابا جان, جب لوگ ماؤں سے زنا کرتے تھے میرے نبی کے ابا کتنے پاک تھے. جب لوگ ننگے ہو کے کعبے کا طواف کرتے تھے میرے نبی کے ابا جان کا کردار کیا تھا. یہ میلاد ہے, توجہ سے سنو سنیو, میری قوم کے جوانوں, اور اپنے نبی سے عشق کرو, اپنے نبی سے پیار کرو, نبی کے خاندان سے پیار کرو, نبی کے والدین سے پیار. ہم سنیوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ جب دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو تو نبی کے والدین کا وسیلہ پیش کرو, دعا فوراً قبول ہو. نبی کے ماں باپ کو تم نے سمجھا کیا ہے؟ میں پڑھنے لگا ہوں, اللہ اکبر. سرکار عبداللہ کو آفر کی گئی زنا کی. سرکار عبداللہ نے فرمایا واللہ میں زمین میں گڑ جانا گوارا کر سکتا ہوں لیکن کبھی میں زنا نہیں کر سکتا, میں نے زنا نہیں کرنا. زنا کے ماحول میں کہتے ہیں میں زنا نہیں کر سکتا, تو اس نے دوسرا جملہ کہا ٹھیک ہے زنا نہیں کرتے, مجھ سے شادی کر لو. توجہ کریے, نبی کے ابا کا کردار ہے, میرے نبی کے والد کا کردار ہے. جب کہا مجھ سے شادی کرو تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں شریفوں کے رشتے ماں باپ کی مرضی کے بغیر طے نہیں ہوتے. غور تو فرمائیں,
شریفوں کے رشتے، ماں باپ کی مرضی کے، یہ میرے نبی کے ابا جان ہے، شریفوں کے رشتے، نزول قرآن سے پہلے جن کا کردار یہ ہو وہ میرے نبی کے بابا جان ہے۔ شریفوں کے رشتے ماں باپ کی مرضی کے بغیر طے نہیں ہوتے۔ میرے ابا عبد المطلب حیات ہیں، میں ان سے مشورہ کروں گا، وہ جو حکم دیں گے اس پر عمل کروں گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک جملہ کہہ دوں، سرکار عبداللہ کہہ رہے ہیں شریفوں کے رشتے ماں باپ کی مرضی کے بغیر طے نہیں ہوتے۔ او میلاد منانے والو، پھر تم اپنی مرضی پر فیس بک پر رشتے کیسے طے کر رہے ہو؟ تم ہنسنے کی بات نہیں ہے، پھر تم واٹس ایپ پر اپنے رشتے خود کیسے طے کر رہے ہو؟ کالجز کے اندر تم اپنے رشتے خود کیسے طے کر رہے ہو؟ بولو میلاد پر ہو، صرف جھنڈے کا نام میلاد نہیں ہے، صرف کمکمے کا نام میلاد نہیں ہے، صرف اللہ اکبر جلوس میں غلامی رسول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نام میلاد نہیں ہے۔ اگر سرکار عبداللہ کے نقش قدم پر ہو تو کوئی کتنی بھی بڑی آفر دے دو، کہو کہ ہمارے یہاں نبی کے ابا نے اصول عطا کیا ہے کہ شریفوں کے رشتے ماں باپ کی مرضی کے بغیر طے نہیں ہوا کرتے۔ اب حضرت عبداللہ کا رشتہ طے کیسے ہو؟ توجہ کرنا دھیان سے، ہر رشتہ بیٹے کا بیٹی کے گھر جاتا ہے، لڑکے والے رشتہ لے کے کہاں جاتے ہیں؟ بولے کہاں جاتے ہیں؟ لڑکی کے گھر۔ ابھی بھی یہی دستور ہے، پہلے آپ کے یہاں کیا ہے راجستھان میں مجھے نہیں پتا، ہمارے یہاں بھی یہی ہے۔ ہاں کیا کہ لڑکے والے پہلے کہل پہل کرتے بات لے جاتے ہیں لڑکی کے گھر، لیکن یہ نور نبوت کی برکت ہے۔ حضرت عبداللہ کا رشتہ حضرت آمنہ کے یہاں نہیں گیا، بلکہ آمنہ سرکار کے گھر سے رشتہ میرے نبی کے ابا جان سرکار عبداللہ کے گھر آیا۔ اس کی وجہ کیا بنی تھوڑی ذرا سن لیں۔ اللہ اکبر، توجہ میرے خواجہ کی، کاش کہ نظر کرم ہو جائے۔ ان کے نانا کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے جد کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عبداللہ پر رشتہ آیا کیسے؟ صرف 17 سال کی عمر ہے، ابھی جوانی پر قدم رکھا ہے، زیادہ عمر نہیں تھی، 17 سال کی عمر، بلکہ چہرے پر ابھی داڑھی کے بال نکلے بھی نہیں تھے، جو روحیں پکتے ہیں ابھی وہ پکے بھی نہیں تھے، بالکل آپ کے چہرے پر داڑھی کے بال نہیں آئے تھے۔ 17 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، تھے بڑے خوبصورت، شکار کا شوق تھا، شکار کا شوق تھا، شکار کے لیے جنگل گئے، اور اتفاق سے جناب وہب جو حضرت سیدہ آمنہ کے ابا جان ہے وہ بھی شکار کے لیے جنگل گئے۔ یہودیوں نے آسمانی کتابوں میں یہ پڑھ لیا تھا کہ نبی کیسے ہوں گے، آخری نبی، ان کا حلیہ کیا ہوگا، ان کے ابا کا حلیہ کیا ہوگا، ان کے دادا کا حلیہ کیا ہوگا۔ تو انہوں نے اپنی کتابوں میں یہودیوں نے پڑھ کر یہ معلوم کر لیا تھا کہ یہ جو ستارے اب طلوع ہو رہے ہیں یہ آخری نبی کے ولادت کے آثار بتا رہے ہیں کہ آخری نبی دنیا میں آنے والے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، لوگ کہتے ہیں میلاد سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ہر ستارہ ہر وقت طلوع نہیں ہوتا، قدرت نے بھی بعض ستاروں کو ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ ہر وقت نہیں چمکنا، جب محبوب آئے تبھی چمکنا۔ ہر ستارہ ہر وقت نہیں چمکتا، جب محبوب آتے تب بعض ستارے چمکتے ہیں۔ اللہ اکبر، حیرت ہے، یہودیوں کو پتا ہے، یہودیوں کو پتا ہے کہ وہ بعض ستارے جو توریت، انجیل اور آسمانی کتب میں بیان کی آخری نبی کے آنے پہ چمکیں گے، تو وہ اب چمکنے لگے ہیں۔ اس کا مطلب ان کے ابا پیدا ہو چکے ہیں۔ ابا کی نشانی یہ ہے، ساری نشانی آسمانی کتابوں میں تھی، آسمانی کتابوں میں نشانی دیکھ کر وہ لوگ مکہ آئے، مکے میں چھپے تھے کہ نبی کے ابا کو قتل کر دو۔ جب نبی کے ابا ہی قتل ہو جائیں گے تو نبی اماں کے شکم میں کیسے آئیں گے؟ اماں کے شکم میں نہیں آئیں گے تو دنیا میں کیسے آئیں گے؟ تو پھر کیا ہوگا؟ ہم یہودیوں کی دادا گیری بھی چلتی رہے گی اور بابا گیری بھی چلتی رہے گی۔ اللہ اکبر، کرنا کیا تھا؟ نبی کے ابا کو مار ڈالو، نہ ابا رہیں گے نہ شہزادے دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اپنے ذوق کے مطابق ایک جملہ کہوں، اگر سمجھ سکتے ہو تو سمجھ لو، محسوس کر سکتے ہو تو محسوس کر لو۔ ان یہودی ملوں نے مل کر مشورہ کیا تھا میلاد نہیں ہونے دیں گے۔
پلان کیا تھا؟ میلاد نہیں ہونے دیں گے. میں کسی کو کچھ نہیں کہتا لیکن اجمیر شریف میں بیٹھ کے یہ ضرور کہوں گا, یہ فکر کس کی ہے؟ میلاد نہیں ہونے دیں گے. یہ فکر کس کی ہے؟ میلاد نہیں ہونے دیں گے. لیکن ملا کہہ رہا تھا میلاد نہیں ہونے دیں گے, اور اللہ فرما رہا تھا ہم تو کروائیں گے, ہم تو کروائیں گے. ملا کی نہ چلی, اللہ کے آگے کس کی چل سکتی ہے؟ یہ سب مل کر کے سرکار عبداللہ کے پیچھے لگ گئے, اور پیچھے لگنے کے بعد سوچا ان کا مرڈر کر دو, ان کو قتل کر دو. اب اس کی روایت بیان کرنے والے جناب وہب ہے. وہب کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ خوبصورت عبداللہ وہ جوان 17 سال کا شکار میں مصروف ہے, چاروں طرف سے یہودی مولوی, چاروں طرف سے یہودی جو راہب تھے ان کے سربراہ تھے, وہ ملے تھے, انہوں نے گھیر لیا. اور گھیرنے کے بعد سرکار عبداللہ پر, میں سرکار عبداللہ کہہ رہا ہوں, انہوں نے عبداللہ کہا تھا اس لیے کہ میرے نبی کے والد ہیں نا, میرے سرکار کے ابو جان ہے وہ, میرے آقا کے ابو جان ہے وہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. چاروں طرف سے گھیر لیا, گھیرنا تھا. حضرت وہب کہتے ہیں میں نے سوچا یہ عبد المطلب میرے سردار کا بیٹا ہے, ہو سکتا ہے اسے یہ قتل کر دیں. تو لوگ مجھ سے کہیں گے وہب تم اتنے بزدل تھے کہ تمہارے سامنے سردار مکہ متولی کعبہ عبد المطلب کا شہزادہ قتل ہو رہا, تم نے کون سی جو ہے وہ جرت دکھائی؟ اللہ اکبر. تو حضرت وہب کہتے ہیں میں نے عبداللہ کو بچانے کے لیے جیسے ہی اپنی سواری کو دوڑانا چاہا تو ایسا لگا میری سواری کے قدم کسی نے پکڑ لیے, میری سواری نے کام نہیں کیا. ایسے ہی میں نے سوچا ہاتھ سے میں اٹھاؤں تیر, اور تیر اٹھا کر کے ان پر چلاؤں, ان یہودیوں پر. جیسے تیر چلانے کے لیے ہاتھ کا استعمال کرنا چاہا, میرے ہاتھ بے قابو ہو گئے, ہاتھ بھی کام نہیں کر رہے, سواری نے قدم زمین نے پکڑ لیے, ہاتھ کام نہیں کر رہے ہیں. سوچا چلا کر کہوں عبداللہ ہوشیار, تمہارے اوپر حملہ ہونے والا ہے. چلانا چاہتا ہوں تو آواز بھی نہیں نکلتی, گویا کہ قدرت کا فیصلہ ہے. وہب تم مدد نہیں کر سکتے, تماشا دیکھو ہو کیا رہا ہے. حضرت وہب کہتے ہیں اب میں بالکل جامد و ساکت یعنی خاموش اور مجبور ہو کر دیکھنے لگا ہوتا کیا ہے. ایسے میں نے دیکھا زمین سے شیر نکلے یا آسمان سے ٹپکے, اور ان سب کو چیر پھاڑ کر کے رکھ دیا, وہ سارے یہودیوں کو چیر پھاڑ کر کے رکھ دیا. اور اس کے بعد کہتے ہیں وہاب میں نے یہ منظر دیکھا, وہ خونخوار خطرناک شیر یہودیوں کو تو چیر پھاڑ گئے لیکن عبداللہ کو انہوں نے کچھ نہیں کیا. اس دن سے میرے دل میں عبداللہ کے لیے عزت پیدا ہو گئی کہ آخر یہ بچہ ہے کیسا, یہ جوان ہے کیسا. میں گیا اور سیدھا عبد المطلب سے ملا, میں نے کہا بھائی عبد المطلب عبداللہ کی شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو عبد المطلب نے کہا شادی کرنا ہے دیکھ رہے ہیں لیکن کوئی رشتہ تو ویسا ملے. تو حضرت وہب کہتے ہیں کہیں اور کیوں دیکھتے ہو, میرے گھر میں میری بیٹی ہے نا جس کا نام آمنہ ہے, اس ماحول میں نبی کی امی جان کو طیبہ اور طاہرہ کہا جاتا تھا صرف 15 سال کی عمر میں. توجہ فرمائے, آمنہ امن والی, جب اتنے دہشت گرد تھے لوگ کہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کرتے تھے زندہ, اس دور میں میرے نبی کی امی جان کا نام آمنہ تھا, امن والی. اللہ اکبر, امن والے رسول کی امی کو امن والی بنا کر کے بھیجا گیا. تو حضرت وہاب نے کہا میری بیٹی ہے نا, اور ان کی طہارت, ان کی عصمت, ان کی پاکیزگی مکے میں مشہور تھی. جیسے ہی طے یہ بات کہی گئی حضرت عبد المطلب نے اس کو جو ہے وہ فائنل کیا, اور اس کے بعد مینا کے اندر سرکار عبداللہ اور سیدہ آمنہ کا نکاح ہوا. آپ نے بہتوں کے نکاح سنے ہوں گے, نبی کے ابا جان کا نکاح بھی سنے. مینا کی وادی کے اندر جمرات کے قریب حضرت عبداللہ اور آمنہ کا نکاح ہوا. وہ دن جمعرات کا دن تھا, رجب المرجب کا مہینہ بتایا جاتا ہے, دن جمعرات کا بتایا جاتا ہے. اور پہلی ملاقات رسول اللہ کے والد کی, رسول اللہ کی والدہ سے جو پہلی ملاقات ہوئی وہ شب جمعہ میں ہوئی. اللہ کی شان, وہ نور جو حضرت آدم کی پیشانی سے منتقل ہوتے 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 حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آیا تھا. جب حضرت آمنہ سے حضرت عبداللہ کی پہلی ملاقات ہوئی, پہلی ہی رات میں نور محمدی منتقل ہو کر حضرت سیدنا عبداللہ کی پیشانی سے حضرت آمنہ کے شکم میں داخل ہو گیا.
जिस दिन ये नूर मुंतकिल हुआ, जिस शब वो जुमा की शब थी, इसीलिए सैयदना इमाम अहमद इब्न हंबल ने लिखा, सरकार गौसुल आजम दस्तगीर ने लिखा, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने लिखा, शाह वलीउल्लाह ने लिखा, इस तरह के और मुहद्दिसीन ने लिखा कि शबे जुमा इस एतबार से शबे कद्र से अफजल है क्योंकि इस दिन नूरे मुहम्मदी सरकार अब्दुल्ला की पेशानी से निकलकर सैयदा आमिना के शिकम में दाखिल हो गया। अल्लाहु अकबर। और मेरे इमाम अहले सुन्नत ने उससे मजीद पर्दा हटाते हुए फरमाया, कहा शबे जुमा शबे कद्र से अफजल क्यों है? इसलिए कि नूरे मुहम्मदी हजरत आमिना के शिकम में आया। जो नेमत शबे जुमा में नसीब हुई, अब क़यामत तक वो नेमत कहां नसीब हो सकती है? शबे कद्र में जिब्रील आते हैं, शबे जुमा में जाने जिब्रील शिकम आमिना में तशरीफ लाते हैं। तवज्जो फरमाए, अल्लाहु अकबर। अंदाजा फरमाए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब हुजूर की मिलाद सुनते जाएं। मिलाद 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 क्या कहा ना, सबकी मिलाद बयान। ऐसी माँ लाओ ना, ऐसा बाबा लाओ ना, और विलादत के वक्त भी ऐसा लाओ, शहजादा लाओ ना। क्या हजरत आमिना फरमाती हैं, मेरे शिकम के अंदर जब वो नूर आया तो मुझे पता भी नहीं चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। फरमाती हैं औरतें हया के पर्दे में बहुत तकद्दुस के साथ सुनना बड़ी इबादत है, समातों को बावुजू करो। माए बहनों से माजरत चाहते हुए जितना मैं एहतियात के साथ हया के पर्दे में बोल सकता हूँ बोलूँगा। औरतें जब माँ बनने वाली होती है उन्हें उल्टियाँ होती है, मतलियाँ होती है, जिस्म से मखसूस किस्म की बदबू आती है। लेकिन सैयदा आमिना कहती है बस मुझे तो ना कोई भारीपन, ना कोई मतली, ना कोई उल्टी, ना कोई तकलीफ, ना कोई परेशानी, बस मैं माँ बनने वाली हूँ, मुझे खबर भी नहीं हुई। इतना था कि जब मैं सुबह को उठी हूँ, उठने के बाद जैसे मैं चली हूँ तो मैंने क्या देखा कि मेरे पैरों के नीचे मक्के की सख्त कंकरियां मोम की तरह नरम होती है, और अल्लाह अकबर दरख्त मेरी तरफ झुकते हैं और उससे आवाज आती है सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ओ मिलाद से लोग रोकते क्यों है? क्योंकि जानते हैं जिस दिन मिलाद बयान होगा नबी की अम्मी का ये किरदार भी बयान होगा कि जिसके नीचे कंकरियां नरम होती है वो मेरे नबी की प्यारी अम्मी जान सैयदा आमिना की जात है। कंकरियां पैर के नीचे नरम होती है, बकरियां पीछे पीछे चलती है, दरख्त मेरी तरफ झुकते हैं, आवाज आती है सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। फरमाती है मैं परेशान हो गई, सितारे शाम को मेरी तरफ झुकने लगे, मुझे लगा मुझ पर किसी ने जादू तो नहीं किया, मुझ पर किसी ने सहर तो नहीं किया। ऐसे मैं डर के अपने बिस्तर पे लेट गई। लेटी तो कुछ सोती और जागने के दरमियानी कैफियत में थी, उस कैफियत में थी मैं, उस कैफियत में थी मैं, उस कैफियत में थी मैं। अचानक मैंने देखा अब्दुल मुत्तलिब की हमशक्ल एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग आए और फरमाया बेटी आमिना घबरा मत, घबरा मत, घबरा मत, घबरा मत, तुझ पर किसी ने जादू नहीं किया है, तू मां बनने वाली है और तेरे शिकम में नबियों का सुल्तान तशरीफ लाया है। अगर ये ना होता तो ना आदम को बनाया जाता, ना इब्राहिम को पैदा किया जाता। जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीन और मका तुम्हारे लिए, चुनीन और चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, कान में जबा तुम्हारे लिए, बदन में हिजा तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। कायनात को वजूद अता किया गया उनके सदके में। सैयदा आमिना कहती मैं खुश हो गई, मैं माँ बनने। और किसकी माँ? सुल्तान अंबिया, सरदार अंबिया, कायनात के दाता मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मैं माँ बनने वाली हूँ। फरमाती है फिर दिन गुजरते गए और मुझे कोई बार नहीं लगा, अलबत्ता एक भीनी भीनी खुशबू मेरे जिस्म से मुश्क की आती थी, जो नामालूम खुशबू थी। मक्के की मेरी सहेलियाँ कहती थी आमिना ऐसी महंगी खुशबू तुम लाती कहाँ से हो? आमिना ऐसी महंगी खुशबू तुम लाती कहाँ से हो? सैयदा आमिना कहती वल्लाह जब से मैं माँ बनने वाली हूँ तब से मैंने कभी खुशबू लगाया ही नहीं है। ये जो खुशबू आती है ये मेरे शहजादे की खुशबू आती,
یہ اللہ کے رسول اللہ، میں کیا کیا بیان کروں، لیکن اختصار کی طرف آتے ہوئے جو عنوانات دیے گئے اسے بھی سمیٹنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیں۔ پھر سیدہ آمینہ کہتی ہے دن گزرتے گئے، ہر دن کبھی آدم آ رہے ہیں مبارکباد دینے، کبھی ادریس آ رہے ہیں مبارکباد دینے، کبھی موسیٰ آ رہے ہیں مبارکباد دینے، کبھی عیسیٰ آ رہے ہیں مبارکباد دینے۔ اب میلاد سن لو، میلاد سن لو، میلاد ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا۔ کہتی ہے ہر دن نئی نئی بہاریں دیکھ رہی تھی، ہر دن۔ میلاد اس لیے منع کرتے ہیں نبی کی امی کو کافر بنا کر کہ جس دن میلاد بیان ہوگا اس دن نبی کی شان بیان ہوگی، ہے نا؟ شان کے دشمن ہے یہ، شان کے ہی نہیں یہ اپنی جان کے بھی دشمن ہے۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، آپ بھی غور فرمائیں۔ اللہ اکبر، نبی کی امی کو بھی کافر کہا۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سادات ہیں، آج میرے معلّہ کے خدام ہیں، عمائدین شہر ہے، پڑھے لکھے ہم لوگ ہیں۔ ایک بات کہوں، آپ نے کسی سائنسداں کی تحقیق پڑھی موتی کیسے بنتا ہے؟ کبھی پڑھی تحقیق؟ 2 منٹ میں مجھ سے سن لیں، خلاصہ جتنے لوگوں نے لکھا اس کا خلاصہ پیش کر۔ سیپ جو صدف ہوتی ہے اس میں موتی پیدا ہوتا ہے، لیکن موتی پیدا کیسے ہوتا ہے اس کو سنیں۔ سیپ ہوتی ہے سمندر کے اندر، لیکن اس کے پیٹ میں پانی کا قطرہ جاتا ہے، ایک ہی قطرہ، اور قطرہ جانے کے بعد پھر اس کا منہ بند ہو جاتا ہے، پھر وہ نیچے چلی جاتی ہے، اسی قطرے سے موتی پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہ تحقیق ہے سائنسدانوں کی، آگے پیچھے جملے ہو سکتے ہیں لیکن خلاصہ یہی ہے، کم و زیادہ خلاصہ یہی ہے، سیپ میں وہ جو موتی آتا ہے وہ سمندر کے پانی سے نہیں بنتا، وہ سمندر کے پانی سے نہیں بنتا بلکہ وہ میٹھے پانی سے بنتا ہے۔ مخصوص ایام میں بارش برستی ہے، جب وہ بارش برسنے والی ہوتی ہے تو سیپ اوپر آتی ہے، منہ کھول کے بیٹھ جاتی ہے۔ جب منہ کھول کے بیٹھتی ہے تو ایک ہی قطرہ، دوسرا نہیں، ایک ہی قطرہ اس میں جاتا ہے، پھر اس کا منہ خود بخود بند ہو جاتا ہے، پھر وہ اندر جاتی ہے۔ وہ قطرہ جانے سے پہلے اور وہ قطرہ جانے کے بعد سمندر میں سیپ رہتی ہے، اس کے باوجود بھی سمندر کا پانی ایک چھیٹا اس کے اندر نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قدرت نے فیصلہ کیا ہے اس سیپ کے اندر ہم موتی بنائیں گے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سمندر میں رہ کر سمندر کے پانی سے، کھارے پانی سے اس سیپ کو کون بچاتا ہے؟ اللہ۔ کس لیے کہ میں نے اس میں موتی پیدا کرنا ہے، اگر کھارا پانی اس میں چلا گیا تو موتی پیدا نہیں ہو سکتا۔ آپ مجھے بتائیں، بازار میں بکنے والا موتی جب اللہ پیدا کرنا ہوتا ہے تو سیپ کی کتنی حفاظت کرتا ہے کہ سمندر میں رکھ کر بھی کھارے پانی سے اس کو محفوظ کرتا ہے۔ تو جس میں بازار میں بکنے والا موتی پیدا کرنا ہو، قدرت اس صدف کا کتنی حفاظت کرتی ہے، تو جس پیٹ کے اندر اپنے محبوب کا نور رکھنا ہو، قدرت نے اس کی کتنی حفاظت کی ہوگی، ذرا اندازہ تو فرمائے، ذرا غور تو فرمائے۔ کجا وہ موتی اور کجا در اللہ المکنون، فرق تو دیکھو نا، فرق تو دیکھو نا۔ بازار میں بکنے والا موتی اور کہاں کائنات کا خریدار، دونوں میں فرق تو دیکھو نا۔ قدرت وہاں اتنی محافظ ہے تو یہاں کتنی محافظ ہوگی۔ نبی کی امی جان کہتی ہے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا، اللہ اکبر، اور 11 ربیع الاول کا سورج جب غروب ہوا ہے، 11 ربیع الاول کا سورج غروب ہوا، 12ویں کا چاند طلوع ہوا، قدرت کا منادی ندا دے رہا ہے۔ میلاد پہ جتنی کتابیں لکھی گئی ہے یا سیرت کی کتابوں میں جتنے ابواب میلاد پر ہے، شبلی نعمانی کو دیکھ لیں، امام قسطلانی کو دیکھ لیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو دیکھ لیں، ابن الجوزی کو دیکھ لیں، امام المتکلمین علامہ نقی علی خان کو دیکھ لیں، جتنے لوگوں نے لکھا اس کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر پیش کر رہا ہوں۔ لیکن ایک بات کہوں، دل میں جائز مراد لے لو، کیونکہ جب میلاد بیان ہوتی ہے تو جو مراد لو وہ پوری ہو جاتی ہے۔